جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں نے عرض کیا تھا. جی اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی کوئی ایک میسج کر کے بتا دیں تاکہ پھر ہم سبق کو آگے شروع کریں. جی بتلائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی بات چل رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اسباب منصرف کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے وہ اسباب جو قلیل الاستعمال اور خلاف قواعد ہیں ان کو ہم بعد میں کریں گے. وہ اسباب جو کثیر الاستعمال اور موافق قواعد ان کو ہم پہلے کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب ان میں سے پہلا سبب جو ہے وہ تانیث ہے. تانیث ایک قسم کا مؤنث ہونا یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. ایک قسم کا غیر منصرف ہونا یہ بھی اسم کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا تو اس کے ساتھ آپ سمجھیے گا, اس کو توجہ سے غور کیجیے گا. مونس ہونے سے مراد یہاں پہ ہم پہلی تین علامتیں ہوتی تانیث کی, گولتا, الف مقصورہ, الف ممدودہ. تو اب ہم تینوں کو ایک ہی کر کے کریں گے. پہلی گولتا, یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنے گی. لیکن جی آواز آ رہی ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ لیکن یہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کے لیے شرط کیا ہوگی؟ دیکھیے, یہ اسم کے آخر میں ہو. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس اسم میں دوسرا سبب معرفہ پائے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسم کے آخر میں ہو اور اس میں دوسرا سبب معرفہ پائے جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ معرفہ سے مراد, معرفہ کے ساتھ قسمیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں جی. اسم ضمیر, اسم اشارہ, اسم علم جی, اور مضاف جی, اور جو ہے نا وہ معرفہ بندا. ٹھیک ہے. اب یہ 7 قسمیں جو ہیں, ان 7 قسموں میں سے جب ہم منصرف غیر منصرف معرفہ کہیں گے اس سے مراد صرف علم ہوگا. اسباب منصرف میں معرفہ سے مراد صرف علم ہوگا. باقی اسباب وہ جو غیر منصرف کی 6 قسمیں ہیں, وہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں, وہ اسباب منصرف میں مراد نہیں ہو سکتی. یہ اہم چیز ہے, اس کو سمجھیے گا. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ معرفہ کا استعمال اسباب منصرف میں بکثرت ہوتا ہے. اچھا جی, لیکن معرفہ سے مراد اسباب منصرف میں صرف علم ہے. باقی 6 قسمیں معرفہ کی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے وہ آپ پڑھ سکتی ہیں, الگ سے کتابوں میں موجود ہے اس کی وجوہات. یہاں پہ ہم صرف ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو دوبارہ سمجھیے گا, آج ہم پہلی جو سبب ہے وہ جو تانیث, اس کی 3 علامتیں بنتی ہیں جو قانونی جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں. گولتا, الف مقصورہ, الف ممدودہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب گولتا یہ غیر منصرف کا سبب تب بنے گا جب یہ اسم کے آخر میں ہو اور اس اسم میں دوسرا سبب علم یعنی معرفہ پایا جاتا ہو. اب اس کو آپ مثال سے سمجھیے گا. اب چونکہ یہ سافٹ ویئر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا بنوانے میں, اس لیے یہ لکھنے میں ذرا کمی آ رہی ہے. اس کو ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں, فاطمہ تو. اب دیکھیں فاطمہ تو. ٹھیک ہے. اب یہ اسم ہے کیوں؟ نام ہے. گولتا بھی ہے. واحد تسنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے, مؤنث سے آخر میں گولتا ہے. انہوں نے وہ درست میں لکھا, مذکر کی کوئی علامت نہیں. جی یہ غلط ہے.
معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے. معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ چونکہ عام طور پہ ترکیب میں واقع ہوتا ہے اس لیے اگر واقع ہو تو معرب ہے ورنہ مبنی اسم متمکن، وہ ہم کر چکے ہیں. اب اہم چیز ہے منصرف غیر منصرف، اس کو سمجھیے گا. یہاں پہ فاطمہ تو غیر منصرف ہے. کیوں؟ اب آپ غور کریں. اسباب منصرف میں سے ایک سبب گولتا اس کے آخر میں ہے یعنی تانیث ہے. اچھا، دوسرا سبب کیا ہے؟ عالم، معرفہ. معرفہ کہہ لیں عالم کہہ لیں، دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آگی جی؟ عالم، معرفہ. اسی طرح آپ دیکھیں عائشہ تو، عائشہ تو، ٹھیک ہے. اسم، علم، گولتا. واحد تسنیہ جمع سے واحد ہے، تسنیہ جمع کی کوئی علامت نہیں. مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، مؤنث ہے آخر میں گولتا ہے. معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، علم ہے. معرب میں سے کیا ہے؟ معرب اگر اسم توکید ترکیب میں واقع ہو تو معرب ورنہ مبنی. منصرف غیر منصرف میں سے کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیوں کہ علم بھی ہے، معرفہ گولتا بھی ہے آخر میں. تو ذہن میں رہے گا جی. اب خالدہ تو درست لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے. خالدہ تو نام، ٹھیک ہے، اسم، واحد تسنیہ جمع، واحد تسنیہ جمع کیا بتائیں. مذکر مؤنث میں سے مؤنث کیونکہ آخر میں بولتا ہے. معرفہ نکرہ سے معرفہ علم ہے. معرب مبنی سے کیا ہے؟ مبنی ہے اگر ترکیب میں واقع ہو. اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تو مبنی ورنہ معرب. ٹھیک ہے. منصرف غیر منصرف میں سے کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیوں کہ دو سبب ہیں، علم اور گولتا. جی ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح طاہرۃ، جی حفصۃ، حفصۃ، ٹھیک ہے. اس کو ذرا درست کر سکتی ہیں لکھنے میں. یہ بہرحال یہ ذہن میں رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیے گا، جس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں وہ غیر منصرف ہوگا، جس میں دو سبب نہیں پائے جا رہے وہ منصرف ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے اب آپ دیکھ لیں، اب ہم مثالوں میں جی کر سکتے ہیں. جیسے مین الجنتی قرآن پاک میں ہے. اب الجنتی کیا ہے؟ جی ایک منٹ میں قرآن پاک کو ذرا الف لام میم سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے الآخرتی. اب دیکھیے گا. اچھا ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ غیر منصرف پر الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ علامت ہوگی عام طور پہ اسم کی پہچان کہ اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے. اچھا یہ بات آپ الگ سے سمجھیے. اب دیکھیے الآخرہ کو، آخرت گولتا، ٹھیک ہے، لیکن عالم نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ منصرف. کیونکہ ایک سبب تو ہے، دوسرا سبب نہیں ہے. غشابتن، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے پردہ، غشابتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ. اب آپ اس کو سمجھیے کہ دیکھیے اب یہاں پہ اس کے آخر میں گولتا تو ہے لیکن ایک سبب ہے، دوسرا سبب معرفہ یعنی علم نہیں ہے، اس لیے کیا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہو سکتا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ دونوں اسباب کا، دو سببوں کا پایا جانا ضروری ہے، گولتا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عالم. جی ذہن میں رکھ جی انشاءاللہ تعالی. میں ایک اور مثال دیکھ لیتا. اب دیکھیں ربیحت، اس کے آخر میں تا ہے لیکن گولتا نہیں. ٹھیک ہے. یہ اسم نہیں، اسم ہی نہیں. تو جب اسم ہی نہیں ہے تو منصرف غیر منصرف نہیں ہو سکتا. جی ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیے ظلماتن، اس کے آخر میں گولتا نہیں، لمبی تا ہے، یہ بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی فاتو بسورتن. اب دیکھیے سورتن اسم ہے، گولتا ہے لیکن علم نہیں ہے، اس لیے غیر منصرف کا سب غیر منصرف نہیں بنے گا. کیوں؟ ایک سبب تو پایا جا رہا ہے، دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا. الحجارت الف لام بھی ہے، اس علم بھی نہیں، اس لیے کیا نہیں ہے؟ معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثمرتن گولتا نہیں، گولتا ہے لیکن علم نہیں ہے. تو دو سبب ہوں گے تو وہ لفظ غیر منصرف ہوگا ورنہ غیر منصرف نہیں ہوگا.
یہ ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ تعالی. چلیں یہاں تک اس کو مطہراتن، اب یہاں پہ آ گیا بعوضتن. جی تو یہ چیزیں کیا ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ بھئی اسم ہو، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، علم ہو گولتا ہو، علم ہو گولتا ہو، دونوں سبب ہوں گے تو وہ لفظ غیر منصرف ہوگا، ورنہ نہیں. تو آج ہم نے الحمدللہ یہ کیا ہے کہ بھئی غیر منصرف کا ایک سبب تانیث. تانیث میں تین صورتیں تین علامتیں ہم نے ایک علامت کی کہ گولتا ہو، اس کے ساتھ شرط یہ کہ دوسرا سبب علم ہو. علم معرفہ سے مراد علم. اس کو اہم بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا انشاءاللہ، یہ آپ کو اسباب نصرف میں فائدہ دے گی، کیونکہ جو ہے نا معرفہ اور کا استعمال یعنی علم کے استعمال بکثرت. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.